اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج میں گرامر والا پورشن میں نے آپ کو ختم کروا دیا تھا۔ آج میں جو آپ کو کروانے جا رہی ہوں وہ آپ کی ایک لاسٹ غزل رہ گئی تھی سال اول کی، شیخ غلام حمدانی مصطفی کی۔ باقی تو میں نے آپ کو سب کروا چکی ہوں، چیپٹر بھی کروا دی، نظم بھی کروا دیا۔ آج میں آپ کو جو غزل کروانے جا رہی ہوں وہ لاسٹ ہے، پیج نمبر ہے 168 پہ۔ بک آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بک آپ اوپن کریں کیونکہ ان کے تعارف میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بتانی ہیں، جیسے ان کی مختلف مشکل الفاظ ہیں وہ جو دیے گئے ہیں ان کو بتانا ہے، ان کی تفصیل بتانی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، میں نے ویسے تو تعارف میں لکھ دیا ہے کہ نام ان کا شیخ غلام حمدانی مصطفی تھا، تخلص ان کا مصطفی یوز ہوتا ہے، پیدائش ان کی ہے 1791، وفات ہے 1844، پہچان جو بنی چیز ان کی وہ غزل گوئی بنی۔ اب اگر ہم بک کے حوالے سے بات کریں تو دیکھیں، مصطفی کی غزل دبستان، دبستان کا مطلب ہوتا ہے ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا گروہ۔ دلی اور دبستان لکھنؤ کی دل اویز، دل اویز کا مطلب ہوتا ہے دل کو لبھانے والا۔ امتزاج کا مطلب ہوتا ہے ملاب، ایک جگہ اکٹھا ہو جانا۔ دیکھیں، جو دلی کے شعراء تھے وہ ان کا طرز ادا کچھ اور تھا، جو لکھنؤ کے تھے ان کا الگ تھا، لیکن غلام حمدانی مصطفی میں یہ کوالٹی پائی جاتی تھی کہ وہ دونوں جگہوں پہ رہیں اور ان کے جو شعر ہیں وہ دونوں کا مکس یعنی ملاب کے طور پہ، یعنی ملاب انہوں نے کر کے ان موضوعات پہ قلم اٹھایا ہے۔ ان کی غزل میں ایک طرف دبستان کی دلی کا سوز و گداز، سوز و گداز کا مطلب ہوتا ہے درد بھرا لمحہ انداز، درد بھرا انداز، تو دوسری جانب دبستان لکھنؤ کی پیکر تراشی، پیکر تراشی سراپا نگاری، ٹھیک ہے، اپنے محبوب کا سراپا بیان کرنے میں انہیں کمال حاصل تھا۔ ان کا جو انداز تھا وہ نہایت سادہ تھا اور سلیس تھا، عام خاص سب کو سمجھ آ جاتا، دھیما پن تھا، ٹھہراؤ تھا۔ آپ کے اشعار ایسے، آپ کی غزل ایسا لگتا تھا جیسے طلسمیاتی یعنی سحر اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ آپ کو پامال، پامال کا مطلب ہوتا ہے شکستہ، خراب موضوعات کو نئے انداز سے یعنی نئے طور پہ پیش کرنے میں کمال حاصل تھا۔ آپ کے کئی اشعار کو ضرب المثل یعنی آپ کے بہت سارے شعر ایسے ہیں جو دوسرے شعراء جو اپنے کلام میں ان کو مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد کی آب حیات، یہ پہلی کتاب ہے جو تنقید نگاری پہ لکھی گئی ہے مختلف شعراؤں کے بارے میں۔ اس میں جو ہے انہوں نے شیخ غلام حمدانی مصطفی کے بارے میں لکھا ہے، یہ اصول فن یعنی اپنے کام کرنے کے طریقے سے بار برابر بھی رکھتے نہیں تھے، یعنی اتنا انہیں کمال حاصل تھا کہ ان کے کلام میں کسی قسم کا نقص نہیں پایا جاتا۔ قدرت انہیں حاصل تھی، ماہر تھے الفاظ کو پس پیش اور مضمون کو کم و پیش کرنا، یعنی یہ صحیح طور پہ جو ہے چناؤ کرتے تھے لفظوں کا اور اپنے شاعر کا یعنی اپنے استادانہ کمال یعنی اپنے صحیح استاد ہونے کا حق ادا کرتے تھے۔ ان کی جو غزل ہے ان کی خصوصیات میں سراپا نگاری، انداز بیان میں جدت، میں نے آپ کو بتایا سراپا، پیکر تراشی کا ان میں انہیں کمال حاصل تھا، رعایت یا سندگی، یعنی ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے تھے کہ پڑھنے والا یا سننے والا جو تھا وہ حیران ہو جاتا تھا۔ آپ نے ایک نئی طرز سے، نئی جدت سے اس کو پیش کیا۔ اب ہے آپ کی غزل۔ غزل دیکھیں جی، ناگائے چمن میں جب وہ گل اندام آ گیا۔ ناگائے کا مطلب ہوتا ہے اچانک، چمن باغ، گل اندام کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، پھولوں جیسے جسم والا، محبوب کو مراد لیا ہے۔ گل پھول، شکستہ رنگ کا اڑ جانا، تو یہاں پہ انہوں نے اپنے محبوب کی، دیکھیں روایتی سا مضمون ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جتنے شاعر حضرات ہیں وہ کبھی اپنے محبوب کی آنکھوں کی، بالوں کی، سراپے کی تعریف کرتے ہیں، تو یہاں پہ بھی شاعر نے جو ہے یہ اپنایا ہے، یہ طرز اپنایا ہے کہ جب میرا محبوب باغ میں آیا تو وہ اتنا خوبصورت تھا۔ باغ کی آپ کو پتہ ہے مثالیں دی جاتی ہیں، تشبیہ دی جاتی ہے چیزوں سے کہ باغ کی خوبصورتی کا اپنا ہی ایک نظارہ ہوتا ہے۔ جب انسان جو ہے وہ باغ میں داخل ہوتا ہے تو باغ کی خوبصورتی دیکھ کے اس کے دل و دماغ پہ ایک عجیب سا سرور پیدا ہو جاتا ہے، لیکن وہ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ میرا محبوب ان پھولوں سے کئی گنا زیادہ خوبصورت تھا۔ تو جب میرا محبوب باغ میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ پھولوں نے اپنا رنگ و روپ جو ہے وہ کھو دیا ہے میرے محبوب کی خوبصورتی کے آگے۔
ٹھیک ہے، یعنی یہاں انہوں نے ایک طرح سے اپنے محبوب کا جو درجہ ہے وہ پھولوں سے کہیں گنا زیادہ بڑھا دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے محبوب کو دیکھ کے جو پھولوں کی خوبصورتی ہے وہ بھی مان پڑ گئی۔ اس کا حوالہ شعر دیکھیں، کون اس باغ سے اے باد صبا جاتا ہے، رنگ رخسار سے پھولوں کا اڑ جاتا ہے۔ کون اس باغ سے اے باد صبا جاتا ہے، رنگ رخسار سے پھولوں کا اڑ جاتا ہے۔ ناز ہے گل کو نزاکت پر چمن میں اے ذوق، ناز ہے گل کو نزاکت پر چمن میں اے ذوق، اس نے دیکھا ہی نہیں ناز و نزاکت والے۔ میں نے ایک اور بھی آپ کو حوالہ شعر لکھا دیا تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ دوسرا شعر دیکھیں، اٹھا جو صبح خواب سے وہ مست پرخمار، مست مدہوش، صبح خواب صبح کی نیند سے بیدار ہونا۔ خورشید کف کے بیچ لیے جام آ گیا، خورشید سورج، کف ہتھیلی، جھاگ کے لیے بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جام آ گیا شراب کا پیالہ۔ دیکھیں پہلے شعر میں انہوں نے جو آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ نظم ایسی ہوتی ہے جو ایک عنوان کے تحت لکھی جاتی ہے جس میں ہر شعر دوسرے سے جڑا ہوتا ہے معنی کے لحاظ سے، لیکن جو غزل کے شعر ہوتے ہیں وہ ہر ایک کا الگ الگ مفہوم ہوتا ہے۔ اگر پہلے شعر میں انہوں نے محبوب کو پھولوں سے زیادہ خوبصورت قرار دیا ہے تو یہاں انہوں نے محبوب کی آنکھوں کی تعریف کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میرا محبوب صبح کی نیند سے بیدار ہوا تو اس کی آنکھیں خمار میں یعنی نشے میں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، اتنی مست اس کی نگاہیں لگ رہی تھی کہ میں ایک لمحے کے لیے ساکن ہو گیا اس کو دیکھ کے، اور جب اس کا جو چہرہ تھا وہ سورج کی روشنی کی طرح جو ہے وہ چمک رہا تھا، اور اس کی آنکھوں کا جو خمار تھا، جو نشہ تھا، وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی شراب کا پیالہ جو ہے جیسے جو ہے شراب جب پیتے ہوتے ہیں تو اس کی خماری آنکھوں سے ظاہر ہونے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جب میرا محبوب نیند سے جاگا تو اس کی آنکھوں کی وہی کیفیت تھی جیسے ایسا لگ رہا تھا کہ سورج جو ہے وہ ہاتھ میں شراب کا، ہتھیلی میں شراب کا جو پیالہ لیے وہ نکل آیا ہے۔ انہوں نے اپنے محبوب کی جو آنکھوں کی خماری ہے اس کا ایک مفرد انداز میں جو ہے مثال پیش کی ہے، خوبصورت انداز میں۔ بہت سارے شعراء ایسے ہیں جنہوں نے جو ہے محبوب کی آنکھوں کی، ان کے سراپے کی جو ہے وہ تعریف کی ہے، تو یہاں پہ غلام حمدانی نے ایک بالکل الگ انداز اپنایا ہے، اور انہوں نے جو محبوب کی آنکھیں ہیں صبح کے وقت اس کے آنکھوں میں جو سرخی ہے اس کو ایک عجیب سے اور خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے شراب، سورج جو ہے ہتھیلی پہ شراب کا پیالہ لے کے ظاہر ہوا ہے۔ اب ہے اس کا حوالہ شعر، پیمانہ کہے ہے کوئی میں خانہ کہے ہے، دنیا تیری آنکھوں کو کیا کیا نہ کہے ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور بھی آپ کو اس کا لکھ دیتی ہوں، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اب دیکھیں جی تیسرا، افسوس ہے کہ ہم تو رہے مست خواب صبح اور آفتاب عمر لب بام آ گیا۔ افسوس، ہم افسوس ہی کرتے رہے، مست صبح کی نیند میں جو ہے مدہوش رہے، آفتاب عمر زندگی کا سورج، لب بام آ جانا، چھت کا کنارہ۔ اب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیا، اور ہم کس مقصد کے لیے جو ہے وہ اس مقصد کو چھوڑ کے اور ہم فضول کے کاموں میں اپنی زندگی گزارے۔ اس شعر کے دو طرح سے پہلو نکلتے ہیں، ایک ایسا کہ ہم نے ساری زندگی جو ہے غفلتوں میں گزار دی، اور جب ہماری عمر کا آخری حصہ آیا یعنی ہم موت کے کنارے لگے تو ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ دوسرا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری زندگی محبوب کو راضی کرنے میں گزار دی، اور محبوب بھی مجھ سے راضی نہ ہوا، اور میرا جو مقصد تھا وہ اب جب میں زندگی کے آخری حصے میں پہنچا تو مجھے لگا کہ میری زندگی کا تو کوئی مقصد ہی نہ تھا، نہ مجھ سے محبوب حاصل ہوا، نہ مجھ سے نہ میں اس دنیا کو راضی کر سکا نہ اس دنیا کو راضی کر سکا۔ تو یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ افسوس، میں تو جس اس میں رہ گیا، اس مدہوشی کی کیفیت میں رہ گیا، غفلت میں نے ساری زندگی گزار دی، اور اب مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میری جو عمر کا ایک حصہ ہے یعنی جو میری زندگی ہے، اب جو اس کے ایام ہیں بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، اور میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسے قابل قدر جو ہے وہ کام نہیں کیے کہ جس پہ میں فخر کر سکوں۔ حوالہ شعر دیکھیں،
پیری میں خاتم، یہ شاعر کا نام استعمال ہوا ہے۔ اب نہ جوانی کو یاد کر، سوکھے ہوئے درخت بھی ہوتے ہیں پھر ہرے۔ پیری میں خاتم، اب نہ جوانی کو یاد کر، سوکھے ہوئے درخت بھی ہوتے ہیں پھر ہرے۔ ایک اور آپ کو اس کا حوالہ شعر لکھا دیتی ہوں۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ اب اگلا دیکھیں، ہے جاہ رحم حال پر یہاں اس اسیر کے، جو گرتے ہی ہوا سے تہ دام آ گیا۔ جاہ رحم کی جگہ، اسیر قیدی، تہ دام جال میں پھنس جانا۔ اب یہاں پہ انہوں نے یہ مراد لی ہے کہ میری مثال اس پرندے کی طریقے سے ہے کہ جو اڑتا ہے اور تیز ہوا کے تھپڑوں کی وجہ سے اڑ نہیں سکتا۔ ایک تو وہ اڑنے کی وجہ سے، صحیح طور پہ نہ اڑنے کی وجہ سے پریشان ہے، اور نہ اڑنے کی وجہ سے جب وہ نیچے گرا تو قیدی، یعنی جو ہے وہ قیدی بنا لیا گیا، شکاری نے اسے قید کر لیا گیا۔ یہاں اسیر سے مراد ہے، شاعر نے اپنے آپ کو لیا، اور دائم کا مطلب ہوتا ہے دام میں پھنسا ہوا، یعنی قید کیا ہوا۔ اگر میں مصفی کی بات کروں تو یہاں انہوں نے اپنی زندگی کے حوالے سے بات کی ہے، جو انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دلی کو جڑتے دیکھا، اور بھی بہت سارے ایسے شعراء گزرے ہیں جنہوں نے دلی کو اپنی آنکھوں سے کے سامنے جو ہے اجڑتے ہوئے دیکھا، اور ان کی شاعری میں جو ہے اس چیز کا درد جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اکبر الہ آبادی آپ لے لیں، میں نے شہر اشوب پڑھائی تھی، اس میں میں نے آپ کو لکھنؤ کا حوالہ بھی دیا تھا، اور میں نے آپ کو جو ہے غالب کے خطوط بھی پڑھائے تھے، اور غالب کا بھی بتایا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ دلی کو اپنی آنکھوں سے اجڑتے دیکھا، ان کا کلام ضائع ہو گیا۔ تو یہاں پہ بھی وہ، ان کا بھی یہی ہے کہ جب یہ دلی میں اپنے دلی میں جب رہتے تھے تو دلی سے انہیں لکھنؤ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کرنی پڑی، تو ان کی اگر دیکھا جائے تو ساری زندگی جو ہے تکلیفوں اور مشکلات میں گزر گئی۔ تو یہاں پہ یہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میری مثال اس پرندے کی جیسی ہے کہ نہ میں ادھر کا رہا نہ میں ادھر کا رہا۔ بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ کوئی اگر میں یہ کہوں کہ انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے تو ایسا کوئی نہیں، کسی انسان کو کوئی تکلیف ہے، کسی انسان کو کوئی تکلیف ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ میری مثال اس پرندے کی طرح ہے جو میں اڑ بھی صحیح طور پہ نہیں پایا، اور جب میں گرا تو مجھے ایک قیدی جو شکاری ہے اس نے قید کر لیا۔ حوالہ شعر دیکھیں، دور ترک مایوسیاں، محرومیاں، ناکامیاں، زندگی سوز تمنا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دور ترک مایوسیاں، محرومیاں، ناکامیاں، زندگی سوز تمنا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ زندگی، اگلا ایک شعر دیکھیں، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اب اگلا دیکھیں، سمجھو خدا کے واسطے پیارے برا نہیں، دو دن اگر کسی کے کوئی کام آ گیا۔ کوئی مشکل الفاظ اس میں موجود نہیں ہے۔ زندگی بہترین جو ہے اس کا جو طریقہ گزارنے کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ مدد کریں۔ زندگی بہت مختصر ہے اور ایک ہی دفعہ ملی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ یہی کوشش کریں۔ یہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انسان جو ہے وہ زندگی کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کوشش کرے کہ دوسروں کے وہ کام آ سکے، اپنی زندگی کو ایسے بنائیں۔ ہر چیز فنا ہے، ہر چیز جو ہے اس نے ختم ہو جانا ہے، تو وہ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو جو ہے وہ قابل تعریف کہوں گا یا جو دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ یاد ہوگا آپ کو، میں نے جب آپ کو ایک نظم پڑھائی تھی اخلاص، اس میں میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ سب چیزیں فنا ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کی جو اچھی عادت ہے یا وہ کسی کی جو ہیلپ کرتا ہے وہ ہمیشہ سے رہتی ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک ہی دفعہ ملی ہے زندگی، اور اس کا یہی مقصد ہے کہ وہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ کام کرے یا لوگوں کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کرے۔ حوالہ دیکھیں، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، زندگی کا مقصد ہے اوروں کے کام آنا۔ ایک اور شعر بتا دیتی ہوں، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اب ہے جی لاسٹ، جسے مقطع کہتے ہیں، کر قطع کب گیا تیرے کوچے سے مصفی، گر صبح کو گیا پھر شام آ گیا۔ قطع ختم کر دینا رابطہ، کوچے گلی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے یہ بتایا، آخر میں شعر میں یہ کہا ہے کہ اے محبوب ہم تیرے کوچے کو کب چھوڑ کے گئے ہیں،
اگر ہم کبھی تجھ سے ناراض ہو کے گئے بھی ہیں تو اگر ہم صبح گئے ہیں تو ہم شام کو یہاں پہ واپس آ گئے ہیں۔ روایتی سا انداز اپنایا ہے انہوں نے کہ کوئی بھی جو ہے اپنے محبوب سے ناراض نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا بھی اس کے ساتھ برا رویہ رکھے، وہ وقتی طور پہ تو وہ ضرور ناراض ہوتا ہے یا اس کو غصہ چڑھتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ اگر اس شعر میں یعنی غزل کے مقطع میں انہوں نے اسی کیفیت کو بیان کیا کہ اگر ہم کبھی تیرے کوچے سے گئے بھی ہیں تو ہم اگر صبح تجھ سے ناراض ہو گئے ہیں تو ہم شام کو واپس آ گئے ہیں۔ حوالہ شعر دیکھیں، قول آبرو کا تھا کہ نہ جاؤں اس گلی، ہو کر بے آبرو دیکھو آج پھر گئے۔ ہزار بار جو کیا ترک دوستی کا خیال، ہزار بار جو کیا ترک دوستی کا خیال، مگر فراز پشیماں ہزار بار ہوئے۔ آج آپ کی یہ غزل جو ہے میں نے کمپلیٹ کروا